ہم لوگوں کی تو شرارتیں ہوتی ہیں، آپ کی شرارتیں تو ہمیں پتہ ہے، علماء کی شرارتیں ہوتی کیا ہیں؟ کس طرح کی ہوتی یہ ہے کہ علماء بیچاروں کو شرارت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ارے اچھا، تو آپ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیں. تو آپ کو جو طریقہ آتا ہے اور اگر ان سے کوئی معصومیت میں چیز ہو جاتی ہے تو وہ پکڑ جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں، دونوں سے سوال ہے، بلکہ آپ سے شروع کرتا ہوں. سوشل میڈیا نے اس سوسائٹی میں کتنا بڑا ڈینٹ ڈالا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑا بہترین جملہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، ابھی بات میرے ذہن میں. اور کیا اس کیمرے کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آ رہا؟ میں بتاتا ہوں. واہ واہ واہ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فتوے کا تعلق کسی خاص اس سے نہیں ہوتا. لینس سے فتویٰ جو ہے وہ مفتی کی طرح ایک آفاقی ہونا چاہیے. اس کے اندر الیکٹرانک میڈیا بھی شامل، سوشل میڈیا بھی شامل، جس کو آپ نے اٹھایا وہ بھی شامل، میں بھی شامل، محترمہ بھی شامل، آپ تمام حضرات بھی شامل. بالکل. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی شخص پوچھے نا کہ اسلام کا خلاصہ آپ 3 سیکنڈ میں بیان کریں، تو میں نے کہا میں 3 سیکنڈ میں بیان کر دوں گا. لا جبر ولا ضرر، جہاں نقصان پہنچانا نہ ہو، جہاں زبردستی نہ ہو، سمجھو وہی اسلام. واہ. ہمارے ہاں جو منفی انداز اختیار کیا جاتا ہے، مفتی عبدالقوی کے ساتھ 80,000 90,000 لوگوں نے جناب سیلفیاں بنوا لی، تصاویر بنوا لی، کوئی خبر نہیں. اگر کسی خواجہ سرا بیچارے نے میرے ساتھ آ کے سیلفی بنا لی، اب یہ ایک خبر ہے کہ جناب خواجہ سرا ہے اور اس نے مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی اور تصویر بنا. اور آپ کو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا، بعد میں پتہ چلا. بعد میں پتہ چلا یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس سارے چکر میں اگر کوئی رگڑا گیا تو وہ مفتی صاحب رگڑے. اور سر یہ ویڈیوز جو وائرل کرتے ہیں نا، ان پہ کوئی فتویٰ لگائیں سر. مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں سرکار، میں بڑا محتاط آدمی ہوں ذاتی طور پر. ہاں، 2 موبائل رکھتے ہیں. نہیں، محتاط آدمی ہوں. مجھے جب معلوم ہوگا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے اور اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، تو میں اس چیز کو اوائڈ کروں گا. تو مفتی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے پھر بھی اگر ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو غلطی ہماری ہوئی نا ان دی اینڈ آف دا ڈے؟ یقیناً یہ غلطی ہے، لیکن غلطی کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میرا تعلق سرائیکی خطے سے ہے. ہم سرائیکی خطے کے لوگ جو ہے وہ بڑے حسن زن والے ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، اور ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا دل صاف ہے، اگلا بھی اسی طرح جناب صاف دل کے ساتھ، صاف ذہن کے ساتھ، صاف کھوپڑی کے ساتھ ہمارے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے یا تصویر بنا رہا ہے. تو اس کی حد کیا ہوتی ہے، پیار کی حد؟ پیار کی حد دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک محترم نے یا محترمہ نے یا خواجہ سرا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب مفتی صاحب آپ میرے لیے والد کے درجے میں ہیں، سیلفی ہو جائے، تصویر ہو جائے. تصویر میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ سیلفی میں لکھا ہوا تھوڑی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد کے درجے میں. لوگ بھی لبرٹی لے لیتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں ایک تحریک ہی چل پڑی ہے کہ سب کو گندا کر دو. میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتاؤں، میں سیریس ہوں، اور انفارچونیٹلی لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک سوال جو آج کل بہت بحث کا حصہ بھی ہے، وہ ہے اباؤٹ دا ورڈ مفتی. کیا وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے یا انہوں نے واپس لے لیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ نہیں لگا سکتے؟ یہ ایک بڑی کنٹروورشل سی بات ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جب مجھے کرونا ہوا نا، تو کرونا کا میرے اوپر اس قدر اثرات ہوئے ذہنی طور کے اوپر کہ مجھے انہوں نے ترکی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا. ترکی نہیں، یہ مظفر گڑھ کے اندر اچھا ایک ترکی ہاسپٹل ہے. اچھا، اوکے. تو وہاں میں رہا الحمدللہ. جب وہاں سے واپس میں آیا تو وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، تو میرے ذہنی کیفیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کا علاج بھی شروع کیا. انہوں نے یہی بات کہی کہ اب آپ کچھ مدت کے لیے آرام کریں. تو میں تقریباً پھر 90 دن تک مسجد، مدرسہ، گھر، فیملی اس میں رہا. اور خبر یہ اڑا دی گئی کہ گھر والوں نے لاک کر دیا مفتی صاحب. تو 3 مہینے کے بعد کیا ہونا تھا، 3 مہینے کے بعد ایک لمبی فہرست تھی مقدمات کی. الحمدللہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک جھنگ میں بھی میں اسلامی مقدمات کو دیکھ رہا ہوں، ملتان میں بھی دیکھ رہا ہوں، روزانہ 5-6 مقدمات کو بھی سنتا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ کام کرنے والا شخص چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، اس نے ہر حالت میں کام کرنا ہے. اور جس کو اللہ صلاحیتیں دیتے ہیں وہ صلاحیتیں ضرور خلوت میں بھی دکھاتے ہیں، جلوت میں بھی دکھاتے ہیں. جس نے ویڈیو وائرل کرنی ہے وہ کرے گا ہر حال میں، وہ مانے گا ہی نہیں. یہی تو بات ہے نا جی. آج کل اگر ہماری الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آج کے بعد طے کر لے، اور میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا ہوں کہ خدا را مثبت انداز اختیار کرو. مثبت انداز اختیار کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. ہماری بیٹی کو جو اللہ نے عزت دی ہے تو کیا خیال ہے کہ مثبت انداز اختیار کرنے سے نہیں دی؟ بالکل ٹھیک بات. مفتی عبدالقوی کو جناب آج میں جس محفل میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں، رات میں نے ایک جگہ پہ جانا تھا، 2 ولیمے تھے، دوسرے ولیمے پر میں پہنچ ہی نہیں سکا
اس لیے کہ 10:30 پونے 11 بجے سلفیاں اور تصویریں میرے خیال میں 100 سے زیادہ اسی محفل میں بن گئی. تو دوسرا ولیمہ ہوا نہیں ہوا؟ وہ ہو گیا. نہیں وہ تو ہو گیا, وہ تو ہو گیا. نہیں, ایک سوال تھا میرے ذہن. نہیں تو یہ اس کیس کا کیا بنا؟ وہ ابھی بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یا وہ رد؟ نہیں الحمدللہ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ افتاء کا تعلق ہو, فتوے کا تعلق ہو, اس کا تعلق ہے علم سے اور تجربے سے. جو شان اللہ نے مجھے خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر دی ہے, تو اس لیے پھر مجھے 90 دن کے بعد پھر اپنے مسند کے اوپر بیٹھنا پڑا, اور آج بھی الحمدللہ پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ. کیا بات ہے. تو اسلامی عدالت کو میں ٹائم دے رہا ہوں, اپنے فتوے کو بھی دے رہا ہوں. تو تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے دیں. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, یہ کہ بعد میں جب کسی امیر آدمی کا رشتہ کسی غریب آدمی کے گھر جاتا ہے تو اس کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, اور جب کسی غریب آدمی کا رشتہ کسی کے گھر جاتا ہے, مطلب جب کسی امیر آدمی کا رشتہ کسی کے گھر جاتا ہے تو استخارے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, غریب آدمی کے لیے. دیکھیں جی, بات تو یہ ہے کہ استخارہ تو اس کام میں ہوتا ہے جس میں یہ دیکھنا ہو کہ دونوں صورتیں برابر ہیں. نکاح تو میرے نبی رحمت کے فرمان کے مطابق سنت ہے. بے شک. اور ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا, یہ طلاق کے حوالے سے ہے. افراد جن کی کیفیت جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, اس میں مفتی صاحب نے ایک بات بولی ہے کہ ابو 60 کی طلاق نہیں ہوتی. مرد 60 کراس کر جاتا ہے تو اس کی طلاق نہیں. ہاں, اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ لیکے بارے, اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس نے طلاق دی ہے تو اس صورت میں اس کی طلاق غیر مؤثر ہوگی, غیر معتبر ہوگی, غیر نافذ ہوگی, کیونکہ میرے نبی رحمت گھروں کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل صحیح بات. اب مفتی کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرے, لوگوں کے گھروں کو آباد کرے. بالکل. ہمارے مفتیان کرام جو اس بات کو دیکھ رہے تھے جی 1 طلاق ہے, 2 طلاقیں ہیں, 3 طلاقیں ہیں, کیا ہے, میں نے کہا ذرا آگے بڑھو. اور یہ بڑی ہمارے لیے عجیب سی بات ہے, تھپڑ ماریں گے تو 3 ماریں گے, مکہ ماریں گے تو 3 ماریں گے, اس کے بعد طلاق دیں گے تو 3 ہی الفاظ بول دیں گے. I love you, I love you, یہ بھی 3 ہے. ہاں, I love you کہیں گے تو I hate you بھی 3 ہے. I hate you, I accept you, یہ بھی 3 ہے. I miss you, please cooperate me, یہ بھی 3 ہے. ان کی قسمت بھی ہمیشہ جذباتی قسم کی خواتین پتہ نہیں کیوں انہیں ٹکر جاتی ہیں. اور ویڈیو بنا لیتی ہیں. بس وہ جو پرہیز ہے نا وہ یہی ہے, باقی کہیں کوئی مطلب جذباتی والی خواتین سے پرہیز کریں آپ. حاضر جناب, حاضر. یہ آپ بیان دے دیں. باقی کہیں کوئی پرہیز نہیں ہے. جی, ان کا ستارے اور کیا دوسرا کہتے ہیں؟ صرف ایک بات سر کے بارے میں ضرور کہ سر 2019 سے مفتی عبدالقوی صاحب تھوڑے سے کنٹروورشل ٹائم کے اندر ستارہ پھنس گیا تھا, لیکن اب یہ اپنے ٹیک آف ٹائم کی طرف پھر سے واپس, ستارہ گریس لگا کے اور نکل گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم ذمہ داری بھی ان کو اگلے 3 سال جو کہ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر سے لائم لائٹ میں نظر آتے ہیں. ٹیک آف کر گئے. وہ لوگ پھنسیں گے جنہوں نے کوشش کی تھی پھنسانے کی. لاکھ پتہ جانا ہونا اپنے ایک محفوظ ایک دفعہ تو مفتی صاحب نے کسی کرسی پہ بیٹھا, قسم سے ابھی بھی بٹھا سکتے ہیں. اور سر کسی سال بیٹھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. سر کوئی اس طرح کا کوئی نیگیٹو خواتین آئے نا, آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف میرا نمبر فارورڈ کرنا ہے. اللہ بہتر کرے. بات ذہن رکھے کہ آپ نے اگر آگے مثبت بات کی تو سبحان اللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا, یعنی مجھے بھی ثواب مل جائے گا کہ میں نے نمبر دیا ہے. اگر آپ نے کوئی منفی انداز اختیار کیا تو مجھے بھی وزن پڑ جائے گا کیونکہ نمبر میں نے دیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ مثبت انداز یہ انہیں سمجھائے گا, میں انہیں سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, کہ ہم بھی تو ہیں, ہم بھی تو کھڑے رہوں. تو انشاءاللہ میں نمبر دے دوں گا. ٹھیک ہے. جی سامع جی.